وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور من سے الناسی لوگوں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، واو اور بالیومی دن پر، الآخری آخرت، واو اور ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، یعنی منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، واو اور الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، واو اور ما یخدعون فریب نہیں دیتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، واو اور ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں،
حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے، اور یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول اور فعل اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لینی چاہیے کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خامخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن اور سکون کے ماحول میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کی خاطر ہوتے تھے، اور ان پر پہلے دن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لبادہ اوڑا ہے۔ اور ایسے منافقین کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں بھی آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم تو بڑھا دی ان کی، اللہ نے، مرضا بیماری، واو اور لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، علیم دردناک، بیما اس وجہ سے جو، کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری یعنی ویکنس آف کیریکٹر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے
جو حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ نفاق اور کفر دونوں دل کی بیماریاں ہیں اور روح کو گندی کرنے والی چیزیں ہیں۔ انہیں دل کے لحاظ سے مرض فرمایا گیا اور روح کے لحاظ سے رجس۔ جس طرح بدن کی بیماری کا انجام موت ہے، اسی طرح دل کی بیماری کا انجام ہلاکت روح ہے۔ یعنی جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، رواہ مسلم۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچ بولنے کی اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور اذا جب قیلا کہا جائے، لہم ان سے، لا تفسدو تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں،
قولو وہ کہتے ہیں انما صرف نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور یا حالانکہ، اذا جب، قیلا کہا جائے، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قولو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم وہ، السفہاء بے وقوف، واو اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا یعنی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، رواہ بخاری۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، رواہ بخاری۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور اذا جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں، الہ کی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ عام یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد علماء کے یہود بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی۔ عبداللہ بن ابی منافقین مدینہ کا سردار تھا۔ اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا کہ معلوم ہوتا ہے تم تو بالکل پوری طرح سے مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو، تو اب انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا کہ نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، معاذ اللہ، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ منافق تو ہوتا ہی دو رخا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ نفقہ گو کے بل کو کہا جاتا ہے۔ گو اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے کہ اگر کتا شکار کے لیے ایک طرف سے داخل ہو جائے تو وہ دوسری طرف سے نکل بھاگے، تو منافق بھی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں ہے، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ مذاق کی سزا دے گا، بہم ان کو، واو اور یمدہم مہلت دے رہا ہے انہیں، طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے رہیں۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی
فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ، الذین جنہوں نے، اشتراہ خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نفع نہ دیا، تجاراتہم ان کی تجارت نے، واو اور ما کانو وہ نہیں تھے، مہتدین ہدایت والے۔ محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر دیا۔ یہ بڑا پیارا انداز بیان ہے، یعنی ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی، جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مثلہم ان کی مثال، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما تو جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو، حولہ اس کے ارد گرد تھا، ذہب لے گیا، اللہ اللہ، بنورہم ان کے نور کو، واو اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں، فی میں، ظلمات تاریکیوں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب یہاں دو بڑی پیاری مثالیں آ رہی ہیں۔ پہلی مثال کفار کے بارے میں ہے اور دوسری مثال منافقین کے بارے میں۔ یہاں ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے ہی میں رہیں گے کہ خارج میں تو روشنی آ گئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی، چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے المتقین کے نام سے ہوا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے جو سن 2 ہجری میں ہوا، تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل تھے۔ آگے اب دوسری مثال منافقین کی بیان کی جا رہی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ او یا کصیبن جیسے تیز بارش ہو، من سے، السمائی آسمان، فیہ اس میں، ظلماتن تاریکیاں، واو اور رعدن گرج، واو اور برقن چمک، یجعلون ڈال رہے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، اذانہم اپنے کانوں، من سے، الصواعق زوردار کڑک، حذر الموت موت کے ڈر سے، واو اور اللہ اللہ، محیطن گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہوئی، لہم ان کے لیے، مشو چلنے لگے، فیہ اس میں، واو اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو گئے، واو اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب ضرور لے جاتا، بسمعہم ان کے کان، واو اور ابصارہم ان کی آنکھیں، انا بے شک، اللہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماء مبارکن قرار دیتا ہے، اور یہ خود کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات ہیں، امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریدنگ سپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ پھر فرمایا جا رہا اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبرن حق پر لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبرن باطل کی راہ پر لے کر جائے گا، اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا، پھر تو جزا و سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ آیت کے آخر میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ کے یہ ابتدائی دو رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور تعویل عام ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کی کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو تو باطل سے پنجہ آزمائی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آ جائیں گے، ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔